بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچر پاک اسٹڈیز طلعت سلیم آپ سے مخاطب ہے۔ یہ لیکچر نمبر 30 کا سیکنڈ پارٹ ہے، جس میں ہم چیپٹر نمبر 6 ٹو چیپٹر نمبر 11 سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈیز کی MCQs کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس سے پہلے پارٹ 1 میں ہم نے چیپٹر نمبر 1 ٹو چیپٹر نمبر 5 MCQs ڈسکس کیے ہیں۔ اب ہم چیپٹر نمبر 6 ٹو چیپٹر نمبر 11 MCQs ڈسکس کریں گے۔ چیپٹر نمبر 6 ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت۔ اس میں فرسٹ MCQs ہے، برصغیر پر مسلمانوں نے کتنے سال حکومت کی؟ 500 سال، 600 سال، 1000 سال یا 1200 سال؟ تو برصغیر پر یعنی سب کانٹیننٹ پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال حکومت کی ہے۔ 712 عیسوی سے باقاعدہ طور پر وہاں اسلام کا آغاز ہوا برصغیر میں، اور محمد بن قاسم کی قیادت میں ایک اسلامی لشکر داخل ہوا۔ اس کے بعد غزنوی آئے، یعنی محمود غزنوی آیا۔ اس کے بعد غوری آئے۔ غوری کے بعد جو ہے خاندان غلامہ کی حکومت قائم ہوئی برصغیر میں۔ خاندان غلامہ کے بعد خاندان خلجی، خاندان خلجی کے بعد تغلق خاندان، ان کے بعد سادات خاندان، ان کے بعد سوری خاندان، اور آخر میں لودھی خاندان، اور لودھیوں کے بعد جو ہے مغل آئے۔ مغل خاندان 1857 کی جنگ آزادی میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو شکست ہوئی، تو اس طرح مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ تقریباً 1000 سال بنتا ہے کہ برصغیر پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ تو صحیح آپشن کیا ہے؟ 1000 سال۔ نیکسٹ ہے شہنشاہ جہانگیر کے دربار سے وابستہ استاد منصور، استاد محمد نادر اور استاد مسعود کا تعلق کس فن سے تھا؟ شہنشاہ جہانگیر مصوری کو یعنی آرٹ آف پینٹنگ کو پسند کرتا تھا، اور اس کے وابستہ درباری بھی مصور حضرات تھے۔ تو صحیح آپشن کیا ہے؟ مصوری، آرٹ آف پینٹنگ۔ صحیح آپشن ہے مصوری۔ نیکسٹ ہے مغلیہ خاندان کا شاہکار مسجد محبت خان پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ پشاور میں ہے۔ یہ 2 مساجد ہیں، ایک ہے مسجد وزیر خان اور ایک ہے مسجد محبت خان۔ مسجد محبت خان پشاور میں ہے، جبکہ مسجد جو ہے وزیر خان یہ لاہور میں ہے۔ تو یہاں صحیح آپشن کیا ہے؟ پشاور۔ مسجد محبت خان پشاور میں واقع ہے۔ نیکسٹ ہے 712 عیسوی میں مسلمان وادی سندھ میں کس شخصیت کی قیادت میں داخل ہوئے؟ محمد بن قاسم۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمان سندھ میں داخل ہوئے۔ تو صحیح آپشن کیا ہے؟ محمد بن قاسم۔ نیکسٹ ہے راولپنڈی سے پشاور تک کا علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ راولپنڈی سے پشاور تک کا علاقہ گندھارا کہلاتا ہے۔ یہ گندھارا تہذیب کے حوالے سے ہے، جو تقریباً آج سے 2500 سال پہلے موجود تھی اور پھر ختم ہو گئی۔ تو راولپنڈی سے پشاور تک کا علاقہ گندھارا کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے وادی سندھ کی تہذیب کتنے سال پرانی ہے؟ یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن کتنے سال پرانی ہے؟ تو یہ آج سے 5000 سال پہلے تقریباً کہا جاتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ نیکسٹ ہے ہڑپا کی کھنڈرات کس ضلع میں واقع ہیں؟ کھنڈرات 2 قسم کے کھنڈرات ہیں پاکستان میں جو زیادہ وسیع رقبے پر موجود ہیں۔ پہلا صوبہ سندھ میں ہے، صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں مونجو دوڑو کے کھنڈرات ہیں۔ مونجو دوڑو کا لفظی مطلب ہے سٹی آف ڈیڈز۔ تو صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ میں مونجو دوڑو کے کھنڈرات ہیں، جبکہ ہڑپا کے کھنڈرات صوبہ پنجاب کے ضلع ساہیوال میں موجود ہیں۔ تو یہاں صحیح آپشن کیا بنے گا؟ ساہیوال۔ ہڑپا کے کھنڈرات ساہیوال میں موجود ہیں، واقع ہیں۔ نیکسٹ ہے عبدالرحمن چغتائی کا تعلق کس فن سے ہے؟ عبدالرحمن چغتائی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مرزا غالب کے دیوان کو تصویری شکل میں پیش کیا، تو ان کا تعلق فن مصوری سے ہے، آرٹ آف پینٹنگ سے ہے۔ تو یہاں صحیح آپشن کیا بنے گا؟ عبدالرحمن چغتائی کا تعلق فن مصوری سے ہے۔ نیکسٹ ہے مشہور راگ میاں کی ملہار کے خالق کون ہیں؟ تان سین۔ یہ مغلیہ بادشاہ اکبر اعظم کے دربار میں میوزیشین تھے۔ تو اس طرح مشہور راگ میاں کی ملہار کے خالق کیا ہیں؟ تان سین ہیں، یہ ایک میوزیشین تھے۔ صحیح آپشن کیا ہے؟ تان سین۔ نیکسٹ ہے اس میں ٹیکسلا کا راولپنڈی سے فاصلہ کتنا ہے؟ 40 کلومیٹر۔ ٹیکسلا کا راولپنڈی سے فاصلہ ہے 40 کلومیٹر۔ ٹھیک ہے۔ تو چیپٹر نمبر 7 ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زبانیں۔ فرسٹ MCQs کوسچن ہے
1647 میں شاہ جہان ایک مغل بادشاہ تھا۔ 1647 میں شاہ جہان نے آگرہ کی بجائے کس شہر کو دارالحکومت بنایا؟ تو صحیح آپشن ہے دہلی۔ آگرہ کی بجائے دہلی کو دارالحکومت بنایا گیا۔ نیکسٹ ہے اردو غزل کا پہلا دیوان جس شاعر نے لکھا؟ تو اردو غزل کا پہلا دیوان سلطان محمد قلی قطب شاہ نے لکھا تھا۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ ایک بادشاہ تھے، یہ حکمران تھے گوال کنڈا کی۔ اب گوال کنڈا کیا ہے؟ حیدرآباد دکن ایک بہت بڑا صوبہ تھا، بہت بڑی ریاست تھی، جس کو مزید 5 چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کیا گیا۔ جیسے اس میں ایک جو ہے وہ بیجاپور اور ایک گوال کنڈا تھی۔ تو گوال کنڈا کی جو ریاست تھی اس کا حکمران تھا سلطان محمد قلی قطب شاہ۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ نے اردو غزل کا پہلا دیوان شائع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، صحیح آپشن کیا ہے کہ اردو غزل کا پہلا دیوان کس شاعر نے لکھا؟ سلطان محمد قلی قطب شاہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے پنجابی زبان کا سب سے معیاری لہجہ کون سا ہے؟ پنجابی زبان کے 6 معیاری لہجے ہیں، جس میں سب سے معیاری لہجہ جو ہے، یعنی پنجابی زبان کے 6 لہجے ہیں۔ جو معیاری لہجہ ہے، جو اسٹینڈرڈ فارم میں جو لہجہ ہے وہ ہے ماجی۔ تو صحیح آپشن کیا ہے؟ ماجی۔ نیکسٹ ہے کشمیری زبان کے تیسرے دور سے متعلق ادب کا نامور نام کیا ہے؟ یہ خاتون ہے حبہ خاتون، جنہوں نے کشمیری زبان میں شاعری کی ہے۔ تو کشمیری زبان کے 5 ادوار ہیں، تو تیسرے دور میں ان کا نام لیا جاتا ہے حبہ خاتون، صحیح آپشن ہے۔ نیکسٹ ہے شاعری کے مجموعہ شاہ جو رسالوں کے شاعر کا نام کیا ہے؟ شاہ جو رسالوں یہ سندھی زبان کی شاعری ہے جو کہ شاہ عبداللطیف بٹائی نے کی ہے۔ تو یہاں صحیح آپشن کیا ہے؟ شاہ عبداللطیف بٹائی۔ شاہ جو رسالوں کا کیا مطلب ہے؟ شاہ کا رسالہ۔ تو یہ سندھی زبان میں شاعری کی گئی ہے۔ صحیح آپشن کیا ہے؟ شاہ عبداللطیف بٹائی۔ نیکسٹ ہے پشتو زبان کی پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ پشتو زبان کی پہلی کتاب کا نام ہے پٹا خزانہ۔ پٹا پشتو زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے چھپا ہوا، یعنی ہیڈن ٹریجری، چھپا ہوا خزانہ۔ تو پشتو زبان کی پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ پٹا خزانہ، یعنی چھپا ہوا خزانہ۔ نیکسٹ ہے اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں لشکر۔ تو صحیح آپشن کیا ہے؟ لشکر۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں لشکر۔ نیکسٹ ہے مسدس سہالی تحریر کرنے والے شاعر کا نام کیا ہے؟ مسدس سہالی، مسدس دراصل ایک ایسی نظم ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، تو اس کو اس لیے مسدس کہا جاتا ہے۔ تو مسدس سے حالی کا دوسرا نام مدو جزر اسلام بھی ہے۔ مسدس سہالی کس نے لکھی ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی نے۔ تو صحیح آپشن کیا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ نیکسٹ کیا ہے قرآن پاک کا پہلا ترجمہ برصغیر میں کس زبان میں ہوا؟ تو برصغیر میں پہلی مرتبہ قرآن پاک سندھی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا، اور کس نے کیا تھا؟ اخوند عزیز اللہ نے۔ تو یہاں صحیح آپشن کیا ہے؟ سندھی زبان۔ قرآن مجید کا برصغیر میں سب سے پہلے سندھی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے، کس نے کیا ہے؟ اخوند عزیز اللہ نے۔ نیکسٹ ہے بلوچی زبان میں پہلا مجلہ کب شائع ہوا؟ مجلہ کہتے ہیں رسالے کو، یعنی پمفلٹ۔ تو پہلا پمفلٹ، پہلا رسالہ بلوچی زبان میں 1960 میں شائع ہوا۔ تو صحیح آپشن کیا ہے؟ 1960، 1960۔ نیکسٹ ہے چیپٹر نمبر 8 قومی یکجہتی اور خوشحالی۔ فرسٹ MCQ کوشچن ہے پاکستان کے لوگوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ دین اسلام قدر مشترک ہے۔ نیکسٹ ہے پاکستان مارز وجود میں آنے پر رابطے کی زبان کیا تھی؟ اردو۔ پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو رابطے کی زبان اردو تھی۔ نیکسٹ ہے مشترکہ زبان سے کوئی چیز اہم نہیں ہے جو قومی اتحاد پیدا کرے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ ریمزے میور کا قول ہے۔ ریمزے میور ایک یورپین فلاسفر اینڈ اسکالر تھے، تو یہ ان کا قول ہے کہ مشترکہ زبان سے کوئی چیز اہم نہیں ہے جو قومی اتحاد پیدا کرے۔ تو صحیح آپشن کیا ہے؟ ریمزے میور۔ نیکسٹ ہے پاکستان میں غربت کی زندگی گزارنے والے افراد فیصد کتنے ہیں؟ تو یہ 35% ہیں، 35%۔ نیکسٹ ہے اسلامی ریاست جس کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اسلامی ریاست جس کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ۔ تو یہ صحیح آپشن جو ہے یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ لگائیں گے۔ نیکسٹ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی اور ترقی۔ فرسٹ MCQ ہے کہ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا نام کیا ہے؟ معاشی منصوبہ بندی، اکنامیکل پلاننگ۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے۔ سوال کیا آئے گا کہ معاشی منصوبہ بندی کی تعریف لکھیں، تو اس کی ڈیفینیشن بھی یہی بن جائے گی، قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا نام معاشی منصوبہ بندی ہے۔ تو صحیح آپشن کیا ہے؟ معاشی منصوبہ بندی۔
نیکسٹ ہے چوتھا 5 سالہ منصوبہ کب شروع ہوا؟ 1970 میں۔ یہ پاکستان کے قیام کے بعد 5 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا۔ 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان، 5 سالہ ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے تھے۔ پہلا ترقیاتی منصوبہ 1955 میں شروع کیا گیا تھا، اور اس طرح ہر 5 سال کے بعد منصوبے بنائے جاتے رہے۔ تو یہ ہمارے سلیبس میں موجود ہے، لیکن سمارٹ سلیبس میں یہ حصہ نہیں ہے، اس لیے لیکن MCQs تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ چوتھا 5 سالہ منصوبہ کب شروع ہوا؟ 1970 میں۔ پہلا کب ہوا تھا؟ 1955 میں ہوا تھا، 1955 میں، اور چوتھا 5 سالہ منصوبہ شروع ہوا ہے 1970 میں۔ نیکسٹ ہے زیادہ تر خشک میوہ جات پاکستان کے کس صوبہ میں کاشت کیے جاتے ہیں؟ صوبہ خیبر پختونخوا۔ زیادہ تر خشک میوہ جات KPK میں کاشت کیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے 1993 میں پاکستان کون سا 5 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا؟ پاکستان میں کون سا 5 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا؟ تو یہ ہے 8واں 5 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا۔ نیکسٹ ہے پاکستان میں کتنے فیصد لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ملتا؟ تو یہ ہے 60%، 60% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے پاکستان کا پہلا 5 سالہ منصوبہ معاشی منصوبہ کب شروع کیا گیا؟ 1955 میں۔ ابھی ہم آپ کو بتایا ہے کہ پہلا 5 سالہ معاشی منصوبہ 1955 میں شروع کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کرنے کو ای کامرس یعنی الیکٹرانک کامرس کہا جاتا ہے۔ تو صحیح آپشن کیا ہے؟ ای کامرس۔ نیکسٹ ہے اشیاء کی طلب میں اضافے سے قیمتیں بڑھتی ہیں۔ تو صحیح آپشن کیا ہے؟ قیمتیں بڑھتی ہیں۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون ہے، جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو سپلائی کم ہوتی ہے تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ قیمتیں بڑھیں گی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ کا جو چیپٹر ہے وہ ہے تحفظ نسواں یعنی خواتین کا تحفظ، چیپٹر نمبر 10۔ اس میں ہے کہ نیچے دی گئی تمام خواتین کے خلاف تشدد کی اقسام میں سوائے خواتین خود اپنے خاوند کا انتخاب کا حق حاصل ہے، تو اس کا آپشن یہی بنتا ہے۔ نیکسٹ ہے معاشرتی طور پر بنائے گئے مردانہ برتری کے منفی تصورات تقاضا کرتے ہیں سوائے اس کے کہ مرد حساس اور جذباتی ہوتے ہیں، تو صحیح آپشن اس کا یہ ہے، آپ نشان لگا لیں۔ نیکسٹ ہے 1400 سال پہلے اسلام نے درج ذیل حقوق خواتین کو دیے تھے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے جائیداد کا حق دیا، عزت و وقار کا حق دیا، وراثت میں حقوق دیے، اوپر والے تمام حقوق اسلام نے دیے ہیں۔ نیکسٹ ہے حکومت پنجاب نے خواتین کو ان کی کام کرنے کی جگہوں پر ہراساں کرنے سے بچانے اور سزا دینے کا ایکٹ منظور کیا، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے درج ذیل عدالتی احکامات کے ذریعے نجات مہیا کرتا ہے سوائے سماجی حکم نامہ۔ تو نیکسٹ ہے کہ درج ذیل عدالتی احکامات کے ذریعے نجات مہیا کرتا ہے سوائے، اس میں صحیح آپشن ہے سماجی حکم نامہ، کہ خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016 جو ہے وہ کئی حکم نامے مہیا کرتا ہے، حفاظتی حکم نامہ، مالی حکم نامہ، سکونتی حکم نامہ، لیکن سماجی حکم نامہ نہیں ہے، تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ ہے سماجی حکم نامہ۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 11، لاسٹ چیپٹر آف دی سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈیز، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ فرسٹ MCQs ہے جنوری 2004 میں SAARC کانفرنس پاکستان کے جس شہر میں منعقد ہوئی۔ SAARC کیا ہے؟ ایک تنظیم ہے، SAARC، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن ریجنل کوآپریشن، تو ایک جماعت ہے جس میں تنظیم ہے جس میں جنوبی ایشیا کے تمام ممالک شامل ہیں، تقریباً 8، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس کا ممبر ہے۔ تو 2004 میں اس کی کانفرنس ہوئی تھی، پاکستان کس شہر میں ہوئی؟ اسلام آباد میں، تو صحیح آپشن کیا ہے؟ اسلام آباد۔ نیکسٹ ہے اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO کب بنائی گئی ہے؟ 1985 میں، 1985 اس کا صحیح آپشن ہے۔ نیکسٹ ہے پاکستان اور افغانستان کی مشترکہ سرحد کی لمبائی، یعنی جو بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا، اس کی لمبائی کتنی ہے؟ اس کی لمبائی ہے 2252 کلومیٹر۔ اور یہی لمبائی جو ہے یہ زیادہ، یعنی پاکستان کے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں، پاکستان کے شمال میں چائنا ہے، پاکستان کے مشرق میں انڈیا ہے، پاکستان کے مغرب میں افغانستان اور ایران ہے، تو افغانستان کے ساتھ سب سے زیادہ سرحد کی لمبائی ہے وہ ہے 2252 کلومیٹر، اور اسی سرحد کو ڈیورنٹ لائن بھی کہا جاتا ہے، ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے۔ صحیح آپشن کیا ہے؟ 2252 کلومیٹر۔ نیکسٹ ہے
1966 میں جس سعودی فرمانروا نے پاکستان کا دورہ کیا وہ ہیں شاہ فیصل۔ شاہ فیصل نے پاکستان کا دورہ کیا تھا 1966 میں۔ نیکسٹ ہے پاکستان میں ایٹمی دھماکے کس سن میں کیے؟ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے پہاڑی ضلع چاغی میں ایٹمی دھماکے کیے تھے اور ایٹمی طاقت بنا تھا۔ تو صحیح آپشن کیا ہے؟ 1998، 1998۔ نیکسٹ ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر، یہ 9/11 کا ایک واقعہ ہے کہ جب امریکہ کے ایک ورلڈ سینٹر پر ٹریڈ سینٹر پر 2 ایروپلین ٹکرائے گئے تھے اور ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا تھا جس میں کئی افراد لقمہ جل بن گئے تھے۔ تو 2001 میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس حوالے سے جو ہے اس کو 9 ستمبر میں ہوا تھا، اس لیے اس کو 9/11 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ امریکہ میں ہوا تھا۔ تو صحیح آپشن کیا ہے؟ امریکہ، یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ کس ملک میں پیش آیا؟ امریکہ میں، کیونکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ امریکہ میں تھی۔ نیکسٹ ہے کامبرا کمپلیکس کی تعمیر میں پاکستان کو جس ملک نے مدد دی وہ ہے چین۔ چین نے یعنی چائنا نے کامبرا کمپلیکس کی تعمیر میں پاکستان کو مدد دی تھی۔ نیکسٹ ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان سندھ طاس معاہدہ کب ہوا؟ 1960 میں ہوا۔ سندھ طاس معاہدہ یعنی انڈس بیسن ٹریٹی کیا ہے کہ 6 دریا تھے، ان میں سے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب کا پانی پاکستان کو دیا جائے گا اور باقی 3 دریا یعنی بیاس، راوی اور ستلج کا پانی انڈیا استعمال کرے گا۔ تو یہ تھا سندھ طاس معاہدہ، انڈس بیسن ٹریٹی، اور یہ کب ہوا تھا؟ 1960 میں۔ تو صحیح آپشن کیا ہوگا؟ 1960۔ نیکسٹ ہے پاکستان کو آزادی کے بعد سب سے پہلے کس نے تسلیم کیا؟ ایران نے۔ پاکستان کو آزادی کے بعد ایران نے تسلیم کیا۔ نیکسٹ ہے پاکستان اور بھارت کے ناخوشگوار تعلقات کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر۔ اب تک تقریباً انڈیا اور پاکستان میں 4 جنگیں ہو چکی ہیں اور ان کی وجہ مسئلہ کشمیر ہی بنا ہے۔ تو صحیح آپشن کیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ناخوشگوار تعلقات کی سب سے بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے، جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سیکنڈ ایئر مطالعہ پاکستان کے تمام چیپٹرز کے MCQs تھے، آپ ان کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے۔